آداب ناظرین، NOD ٹی وی پہ آپ کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ایک اہم خبر۔ سب میں پہلے تو کل جو ویڈیو ریلیز کرا ہے وہ بدبخت، یعنی وہ ایک جانور نما انسان ہے، اور دوسری چیز طرفہ تماشا یہ ہے کہ وہ ایک MLA کہلاتا ہے۔ وہ MLA منصب کے اوپر دھبا ہے، اس لیے MLA کہتے ہیں ممبر آف لیجسلیچر اسمبلی، یعنی قانون ساز اسمبلی، یعنی قانون کو جب بنایا جاتا ہے وہ قانون کو بنائے جانے والے ادارے کا ایک ممبر ہے۔ اب اس کی قابلیت یہ ہے کہ قانون کے دھجیاں اڑانے والا شخص قانون کو بنائے جانے کے جو ہے ایک مقام کا جو ہے ممبر ہے، تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، شرمناک بات ہے۔ اس نے تو کل انتہا سے زیادہ گھنونا جرم کیا ہے۔ سب میں پہلے تو وہ آئے دن کچھ نہ کچھ ماحول کو پولرائز کرنے کی ناکام کوششیں کرتا ہی رہتا ہے، کبھی کسی کے خلاف تو کبھی کسی خلاف، کبھی کوئی ایک مخصوص طبقے کے پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف بولتا، جو چاہے بولتا، من میں آئے تو بولتا، یہ ماحول کو پولرائز کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ مگر کل تو وہ بدبخت سور نما انسان تو جو ہے اپنی حدوں کو پار کر گیا ہے، اور بڑے انتہا سے زیادہ یعنی مسلمانہ نے ہند ہی نہیں بلکہ مسلمانہ نے عالم کے دلوں کو بے انتہا تکلیف پہنچی ہے۔ یہ بدبخت کے بالکل مذمومانہ بیان، یعنی انتہائی گندہ گستاخانہ جو بیان دیا ہے، اس کے ہم کڑی مذمت کرتے ہیں، اور ایسے بدبختوں کو شہر میں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، بلکہ نہ آبادیوں میں رہنے کا حق ہے، بلکہ ارباب مجاز تو ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے ان کو شہر سے شہر بدر کرنا چاہیے، بلکہ جیلوں کی سلاخوں میں رہنا، اگر سلاخوں سے قانونی اعتبار سے اگر باہر نکلتے بھی ہیں تو ان کو شہر میں رہنے کا تو کوئی حق نہیں ہے۔ رہا سوال، انہیں ایک دھندا بنا لیا کہ جب چاہے مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں کے خلاف، یا کبھی اولیاء کرام کی شان میں، حال ہی میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کیا تھا کچھ مہینے پہلے، اور پھر اب تو حد تو یہ ہو گئی کہ جو ہے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، اور حیدرآباد کا غیور مسلمان، یا بلکہ سارے ہندوستان کا مسلمان، کبھی اس کے یہ مجرمانہ حرکت کو معاف نہیں کرے گا، اور کبھی ہم برداشت بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے کل حیدرآباد کا غیور مسلمان جاگ چکا ہے، اور آج اللہ کا کرم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی تنظیم اپنے لوگوں کو دکانیں بند کرنے کے لیے اپیل نہیں کی، خود ہر آدمی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مسلمان تو مسلمان، بلکہ ہمارے شہر میں رہنے والے دوسرے ہندو برادری کے لوگ بھی اپنے کاروبار کو سو موٹو بند کر لیا، افسر خود بند کر لیے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انسانیت اور انسانیت کی تعلیم ہے کیا، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی جانتے ہیں دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی۔ اب یہ بدبخت ایسی گفتگو کرتا ہے کہ کوئی منور فاروقی، کون کامیڈین ہے، کون ڈھوا ہے، کون گویا ہے، کون وہ جوکر نے کبھی کوئی جرم کیا تھا کہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے دیوی دیوتاؤں کے خلاف کوئی کمنٹ دیا تھا؟ ارے ضرور وہ بھی قابل مذمت ہے، اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا، بلکہ اس کو بھی سلاخوں کے پیچھے ڈالنا تھا، ہم کبھی اس کی تائید نہیں کرتے۔ کیوں کہ نام منور فاروقی ہوں گا، مگر اسلام والے نام تو ہے، مگر اسلام تو کبھی حکم نہیں دیتا کہ کسی کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہنے کا، ہرگز نہیں دیتا۔ اگر وہ نام رکھ لیا اور اسلام کو فالو نہیں کرتا ہے تو ویسے لوگوں کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کو بیس بناتے ہوئے یہ بدبخت راجہ سنگھ، یہ سور، یعنی اتنی بڑا اس کو بیس بنا کر جو ہے کہتا ہے کہ جو ہے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آتا ہے، تو لہٰذا غلط ہے۔ بلکہ میں تو بولوں گا حکومت سے کہ ایسے سخت قانون کو جو ہے نافذ کیا جائے، بنایا جائے کہ کوئی بھی کسی کے بھی مذہبی رہنما ہو یا مذہبی پیشوا ہو یا کسی کی دیوی دیوتا ہو، یا ہمارے پاس اہل بیت و اطہار یا آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا رضوان اللہ اجمعین یا امہات المومنین رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو ہے شان میں کوئی گستاخی کرے، تو ان کو ضرور ایسی سخت سزا دی جائے کہ ان کو سزا کو دیکھ کر ان کی کوئی پھر سے جرأت نہ کر سکے، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے مذہبی جذبات کو جو کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے اس کو انتہا سے زیادہ کڑی قانونی سزا اس کو دینا چاہیے۔ مولانا پارٹی ہائی کمان نے راجہ سنگھ کو برطرف کر دیا، اس پر کیا کہنا ہے؟ صاحب یہ پارٹی کے ان کے ہائی کمان، اس سے پہلے بھی انہی کی پارٹی کی ایک محترمہ
नूपुर शर्मा यानी ऐसी बड़ी गुस्ताखी की थी, उसको भी ड्रामाई अंदाज में जो है पार्टी से मुअत्तल किया गया। उसके बाद जो है उसको फिर क्या क्या नहीं मिले, फिर अंदरूनी क्या सपोर्ट मिली नहीं मालूम, अब तो सुकून में क्लीन शीट के साथ है। वैसे ही हमारी गुजारिश है इनकी खुद की पार्टी के हाईकमान से कि इसको पार्टी से मुअत्तल ना किया जाए, बल्कि इसको पार्टी से बरतरफ किया जाए तादम हयात। क्यों कि ये इनकी पार्टी के लिए भी नासूर है ने। इनकी पार्टी साहब जो आज हुक्मरान पार्टी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सारे मुल्क के अवाम का प्राइम मिनिस्टर होता है। वो सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो हिंदुस्तान के सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिंधी जो जो भी इस मुल्क की सरजमीन पर, धरती पर रहने वाले बाशिंदे हैं, सबका प्राइम मिनिस्टर है। वो प्राइम मिनिस्टर जी को सबके मजहबी जज्बात बल्कि हर किस्म के जज्बात का एहसास और ख्याल रखना उनके ऊपर जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये नहीं है कि वो अवाम के खादिम है और अवाम को उनकी जानिब से या उन्हें जो भी पार्टी से बिलोंग करते हैं उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई एहसास को ठेस नहीं पहुंचना है, ये देखना है। मेरी गुजारिश है नरेंद्र मोदी जी से और उनकी डिसिप्लिनरी जो भी कमेटी होती है उनके हाईकमान से कि इसको मुकम्मल तौर पर बरतरफ किया जाए। क्यों कि तुम्हारी खुद की पार्टी के लिए भी एक शनि और एक कलंक है इन्हें, तो इसको हटा दिया। और दूसरी चीज़ ये चाहता है कि हमारी गंगा जमनी तहजीब को, जो पुरअमन पुरफिज़ा खुशबूदार माहौल है बिलखुसूस हैदराबाद का बल्कि पूरी तेलंगाना रियासत का, ये ख़राब करना चाहता है। इसका मकसद है परागंदा। मगर मैं अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि इसके मकसद को कभी कामयाब होने ना दें, चाहे वो हिंदू बरादरी हो या मुसलमान बरादरी हो। दोनों से भी मेरी अपील है कि ऐसे गंदे दरिंदों के जो नापाक मंसूबे रहते हैं उसको कभी कामयाब होना ना दें। अपनी गंगा जमनी तहजीब को ज़रूर मोहब्बतों के साथ उसी चमन की तरह आबाद रखे जो चमन में हर किस्म के फूलों की खुशबू मैसर आती है। तो हैदराबाद भी उसी गंगा जमनी तहजीब का एक अलम बरदार है। इसमें भी हर किस्म के फूल जन्म लेते हैं। वो पूरे खुशबुओं को कभी मुतासिर होना ना दे, ना कभी इनके सब्ज़जार को मुतासिर होने ना दे। अपनी पुरअमन फ़िज़ा को बरकरार रखते हुए ज़रूर बेहतरीन क़ानून के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज को दर्ज कराएं, जैसा कि कल कराए हैं नौजवानों ने इस्लाम को। मैं सलाम करता हूँ जो अपनी रात की नींद को कुर्बान कर कर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रोडों पर उमड़ पड़कर कानून के दायरे में पुलिस स्टेशनों के दरवाजे को खटखट का। अगर हमारा मुसलमान नौजवान अगर चाहता तो कानून को हाथ में लेना 2 सेकंड की बात नहीं थी। वो राजा सिंह के घर में घुस के निकाल कर उसको जो है नेस्तो नाबूद कर सकते थे। मगर हमारा मुसलमान कानून का पाबंद है। इस मुल्क का जो कानून है उसका ओबीडियंट है। कानून का पूरा पास व लिहाज रखते हुए कानून के दरवाजे को खटखटा कर जो है अपने गम, अपने रंज और अपने जज्बात का इजहार कंप्लेंट के जरिए किया है। इनको सलाम करता हूँ ऐसे हमारे नौजवान मुसलमानों को। और दूसरी चीज़, एक बड़ा तुरफा तमाशा है, पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि पुलिस ने देर आए दुरुस्त है ऐसे बदबख्त जो फ़िरक़े वाराना माहौल को जो है बिल्कुल परादा गंदा कर रहा है, यानी फ़िरक़े वाराना माहौल पैदा कर रहा है, यानी गंदगी पोलराइज कर रहा है माहौल में, यानी अमन को दरहम भरने की कोशिश कर रहा है, बरहम करने की कोशिश जो कर रहा था उसको किस हद तक तो उसको अरेस्ट तो कर लिए। कमिश्नर साहब को भी सैल्यूट करता हूँ और उनकी पूरी टीम को भी कि वो बड़ा बेहतरीन इक़दाम करके ऐसे को पकड़ कर जो है रिमांड तो कर दिया। मगर मेरी ख्वाहिश है कि ये खुद जाम से बोलता है कि मेरे ऊपर 75 केस है, 85 केस है, 80 केस है, क्या कर लेते। तो वो क्या करना है, पुलिस सबक सिखाना है। इसके जितने केसेस है पूरे रीड कर कर ये कितने पेशों में अटेंड करा, कितने पेशे अटेंड नहीं करा, इसके ऊपर कुछ पीटी वारंट पेंडिंग है, वो पूरे वारंट को एग्जीक्यूट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अरसा इसका जेल में गुजारना। और फिर पार्टी से गुजारिश करूंगा, बीजेपी पार्टी से, इसको फिर कभी अपनी पार्टी में ना आने दें और कोई सियासी पार्टी भी ऐसे कलम को जो है अपनी पार्टी में दाखिल न दें। और ऐसे लोगों को आवाम से गुजारिश करूंगा कि कभी मुंतखब ना करें। इनको इनकी हैसियत, इनकी औकात बता दे कि लोग कहाँ रहना है। ये ऐसा मटेरियल तो जेलों में रहने के काबिल है, इंसानों की धरती में रहने का काबिल है, जेलों में रहने का काबिल का मटेरियल है, ये समाज में रहने का नहीं है। तो इसको गुजारिश करता हूँ कि पुलिस कमिश्नर साहब से कि इसके जितने वारंट्स हैं, जितने केसेस हैं, पूरों के ऊपर अच्छी सी नज़र रखते हुए इसके ऊपर सही ऑफिसरों को इसका इंचार्ज बनाकर जो है इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलाने की कोशिश करें। और ऐसे टाइप के जो भी लोग हो, किसी के बारे में बोलने वाले हो, उनको भी जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की पुलिस सही करे। तो हमारी गुजारिश है
کہ میں سمجھوں گا کہ مسلمانوں کے جو جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے وہ جذبات کسی حد تک قابو میں آ سکتے ہیں. اور پھر میری گزارش ہے کہ سب میں پہلے تو لوگ ہمارے نکلے گئے کو کہ انہیں جذباتی بیان دے کر جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے ہمارے لوگ روڈوں پہ نکلے تو ان کو پولیس پکڑی اندر ڈالی. تو پولیس سے گزارش کرتا ہوں کہ نکلنے کی وجہ دریافت کرے کہ اس وجہ سے نکلے. تو وہ کیسز بھی نوجوانوں پہ بک کرنے کے بجائے جو ٹریفک میں خلل پیدا کرے نقد من کے لیے جو وہ کر رہے تھے یہ کر رہے تھے تو اس کے لیے پریونشن جو بک کر رہے ہیں جو لے آ کے اریسٹ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کیس نہ بک کریں بلکہ لوگ نکلے کس وجہ سے اسی وجہ بھی اس کی راجہ سنگھ کی طرف جاتی ہے وہ کیسز بھی اس کے اوپر ہی بک کریں. اور ہمارے اپنے نوجوانوں کو انکنڈیشنل فوری سے فوری رہا کریں. یہ کمشنر صاحب سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ ہے. اور دوسری چیز عوام الناس سے سارے ارسپیکٹو کاسٹ اینڈ ریلیجن میری ادبن گزارش ہے کہ وہ ہمارے اپنے ماحول کو ایسے اکا دکا درندے کی طرف سے خراب ہونے نہ دیں. امن کی رسی کو مضبوط پکڑتے ہوئے بلکہ اس میں اور وسعت دیں اور ایسے کے خلاف ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر سیکولر آدمی اٹھ کھڑا ہو اور ایسے بدبختوں کو ان کی اوقات بتا دیں. اور قانون سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دن عرصہ جیل میں رہے. بلکہ اور ایک بھی چیز کی گزارش کروں گا سوشل میڈیا یہ فیس بک یہ انسٹاگرام یا جتنے بھی میڈیا کے سورسز ہیں ہر سورسز پر اس کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جائے اور اس کے اکاؤنٹ پر کڑی نظر رکھی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالت حاضرہ میں جو حیدرآباد نہیں بلکہ ہندوستان کا ہر آئے دن جو ہے یہی ماحول بنتا جا رہا ہے. اور اب جو حیدرآباد میں جو ماحول بنے ہوا ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہے حکومت پہ تو پہلے بنتی ہے لیکن ساتھ میں جو ہے ہر آئے دن یہ جو راجہ سنگھ ہے اس کے بولنے پہ نہ کوئی ایکشن ہے کچھ نہیں کہ اب کسی قدر ہوا ہے لیکن اس کو پوری یعنی جو اس کے اوپر ایکٹ لگ سکتے اس بارے میں جو مذہب کے تعلق سے اور جا کے وہ بھی ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے تعلق سے گستاخی کرا اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور اس پہ بھرپور ایکشن ہونا ہے سائڈ. پھر آئے دن جو ہے پھر اس کو جو جیل میں ڈال دیتے جو بھی ایکٹ میں آیا پھر چھوڑ دیتے ویسا نہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں سخت مطالبہ ہے سمجھے ہمارا بالکل ہارڈ ایکشن لیا جائے اور ہماری جو دلوں کی آزاری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. ہم صرف صبر کر رہے ہیں لیکن حکومت سے جو ہے ہمیں امید بھی ہے کہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے ایسا ہی ایکشن ہوگا انشاءاللہ.